الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکن المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان ذی وقار، قرآن مقدس کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارے حضور صاحب قرآن حبیب الرحمن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ دور جاہلیت کا تھا. عرب کے لوگ اقلیم و کلام و سخن کے تاجدار و بلاغت کے شہسوار سمجھے جاتے تھے. جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس میں ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے تمام روحانی اور جسمانی امراض نسخہ شفا ہے، امراض کے لیے نسخہ شفا ہے. جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس پڑھ کر لوگوں کو سنانا شروع کیا تو تاجدار و بلاغت کی گردنیں جھک گئیں اور زبانیں گونگی ہو گئیں. اتنے میں ہمارے رضا، اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا سرکار امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قلم مبارک کو اٹھاتے ہیں، پیار بھرے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں: تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصاحہ عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصاحہ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ کی جس میں جان، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جس میں جان نہیں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ ہر شخص کے لیے ہدایت تھی اور ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہدایت رہے گی. مذہب اسلام کی حقانیت اور سچائی علامت کے لیے قرآن مقدس ایک مضبوط اور عظیم دلیل ہے. اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے. حضرات، اگر دنیا کی تمام کتابیں سامنے رکھ دیا جائے اور ہر کتاب سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئے، آپ کس کے پاس آئے، آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کس مہینے میں آئے، آپ دن میں آئے یا رات میں، اس کا نام تو بتاؤ. حضرات، ساری کی ساری کتابیں خاموش نظر آئیں گی. کسی بھی ایک کتاب کے پاس آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب نہیں ملے گا. مگر آج کی یہی سوال میں اللہ کی مقدس کلام ہی سے پوچھ لیں. گویا کہ میں نے قرآن سے پوچھا: ہے قرآن، آپ کا نام کیا ہے؟ قرآن مقدس بہت ہی شاندار جواب دیتا ہے: تنزیل من رب العالمین. یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یعنی میرا نام قرآن ہے. پھر میں نے قرآن سے پوچھا: ہے قرآن، آپ کہاں سے تشریف لائے؟ تو قرآن مقدس بہت ہی عمدہ جواب دیتا ہے جو میں نے پہلے کہا
کیا فرماتا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یعنی میں رب العالمین کی طرف سے تشریف لایا ہوں۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، یہ قرآن آپ کس کے پاس تشریف لائے؟ پہلے تو میں نے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ پہلے تو میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کس کی طرف تشریف لائے، حالانکہ میں نے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے۔ اب میں پوچھ رہا ہوں آپ کس کی طرف تشریف لائے، یعنی کس کے پاس تشریف لائے۔ تو قرآن مقدس بہت ہی شاندار جواب دیتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ نزل علی محمد، یعنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا ہوں۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، یہ قرآن آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مقدس بہت ہی چھوٹے جملوں میں ارشاد فرماتا ہے، ھدی للناس، یعنی میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تشریف لے کر آیا ہوں۔ پھر میں نے پوچھتے ہوئے آگے بڑھا، میں نے قرآن سے پوچھا، یہ قرآن ذرا یہ تو بتا آپ کس مہینے میں تشریف لائے؟ قرآن مقدس بہت ہی عمدہ جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی میں رمضان المبارک کے مہینے میں تشریف لایا ہوں۔ پھر میں نے پوچھتے ہوئے آگے بڑھا، میں نے قرآن سے پوچھا، یہ قرآن ذرا آخری سوال تو بتا۔ قرآن مقدس فرماتا ہے ذرا پوچھ تو صحیح۔ میں نے قرآن سے پوچھا، یہ قرآن آپ دن میں تشریف لائے یا رات میں تشریف لائے؟ اگر دن میں تشریف لائے تو اس دن کا نام بتا، اگر رات میں تشریف لائے تو اس رات کا نام بتا۔ قرآن مقدس بہت ہی شاندار جواب دیتا ہے، فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی میں شب قدر میں تشریف لایا ہوں۔ حضرات آپ لوگوں نے سنا، قرآن مقدس نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حق اور سچ کتاب ہے، ایسی حق اور سچ کتاب ہے کہ ہمارے گھروں میں تو موجود ہے، مگر پڑھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ ہم کو 5 منٹ 10 منٹ 15 سے 20 منٹ ٹائم نہیں ملتا کہ نماز فجر کی بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، نماز ظہر کی بعد سورہ نبا کی تلاوت کر لیں، نماز عصر کی بعد سورہ فتح کی تلاوت کر لیں، نماز مغرب کی بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں، نماز عشاء کی بعد سورہ ملک کی تلاوت کر لیں۔ اتنا مہلت نہیں ملتا۔ حضرات یہ ایک سچی اور حقیقت بات ہے کہ دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی کا راز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ عزت و عظمت، رزق و دولت، حفظ و ایمان یہ کسی امبانی کے پاس نہیں، کسی پلاٹنگ والے کے پاس نہیں، کسی یہ بہت بڑے سیٹ کے پاس نہیں، بلکہ یہ عزت و عظمت، رزق و دولت، حفظ و ایمان یہ صرف قرآن ہی کے پاس ہے، اس کے سوا آپ کو کسی کے پاس نہیں ملے گا۔ حضرات لہٰذا قرآن مقدس کو پڑھو اور پڑھاؤ، قرآن مقدس کا ایک ایک حرف اپنے دلوں میں اتارو اور سچا مسلمان ہو جاؤ۔ اسی لیے مسلمانوں کی ناکامی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ قرآن مقدس کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ رکھا ہے اور یہود و نصارہ مشرکین کے راہوں پر چل پڑے۔ اسی لیے ڈاکٹر علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کوئی مست میں ذوق تنی آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، اور حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن نہ ہو وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے، اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھی جائے
وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ اس لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کو پڑھو تو ایسے پڑھو کہ جیسے کوئی اپنے محبوب کا خط پڑھ رہا ہو، اور قرآن مقدس کا ایک ایک حروف اپنے دلوں میں اتارو اور محسوس کرو اور خدا کو یاد کرو۔ حضرات، قرآن مقدس کو کبھی حقیر کی نظر سے مت دیکھنا، قرآن مقدس کی کبھی توہین مت کرنا، قرآن مقدس کی کبھی مخالفت مت کرنا۔ جب بھی قرآن مقدس کو دیکھنا تو محبت ہی کی نظر سے دیکھنا، جب بھی قرآن مقدس کو دیکھنا ادب و احترام کرنا۔ عزیزان ذی وقار، اب اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔